کی بدولت مجھے الحمدللہ رب العالمین خالق کل مکان مکین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، ممدوح یعنی لائق تعریف کیا ہوا، جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا اس کی کرے کوئی ثنا کیا، ثنا یعنی تعریف، بھلا اس کی کرے کوئی ثنا کیا، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا۔ عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفاں تیرا۔ مدرسے محمدیہ تعلیم اسلام کے تمام اساتذہ کرام و عزیز طلباء، جمیع بزرگان ملت، آپ مولانا شیخ محمد عبدالغفور علیہ الرحمہ کے اس قائم کردہ مدرسے میں یقیناً کئی مرتبہ اس ناچیز کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور کئی مرتبہ اس آیت کریمہ کے موضوع پر بھی سننے کا ممکن ہے، یعنی مجھے ناچیز کو بیان کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن آج انشاءاللہ اسی آیت پر کوئی چند ایسی باتیں انشاءاللہ بتائی جائے گی جو بہت کم آپ کے سننے میں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آیت پر اگر زندگی بھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں گے تو ہمارے کلمات ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کی عظمت ختم نہیں ہوگی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی ثنا ختم نہیں ہوگی۔ انسان کا قلم عاجز آ سکتا ہے، انسان کی زبان عاجز آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی ثنا ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی مدح ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشراح کی اس آیت کریمہ کی جس کی تلاوت کا بھی شرف حاصل کیا گیا، اللہ کے حبیب کی عظیم نعت و عظمت کو بیان فرمایا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وی ریزڈ یور فیم، ذکر معنی ریممبرنس، یاد، ذکر معنی عظمت، شہرت۔ وی ریزڈ یور ریممبرنس، وی ریزڈ یعنی یور فیم ہائیلی فار یو مزید اضافہ کیا گیا۔ عام کلام میں اتنا بھی کافی ہے۔ ورفعنا ذکرک عربی زبان کا اگر عام جملہ ہوتا تو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، وی ریزڈ یور فیم ہائیلی۔ یہ لکا کیوں بیان کیا گیا؟ یہ تو ہر نبی کا ذکر بلند ہے، ان سارے انبیاء، سارے مرسلین، سارے فرشتوں میں جس کا ذکر سب سے بلند ہے وہ آپ ہے، وہ آپ ہی کے لیے تخصیص ہے، اسے لکا فار یو بڑھا دیا گیا، ورنہ ہر نبی کا ذکر بلند ہے۔ لکا یہ خصوصیت، لکا میں نے انگلش میں فار یو، اردو میں آپ کے لیے، یہ تخصیص صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر ذکر سے پہلے وہ بھی خاص طور پر عربی زبان کا طریقہ ہے، ہر زبان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، پری پوزیشن جسے حروف جارہ کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک آرڈر ہوتا ہے، جیسے انگلش میں عمومی آرڈر، جیسے مثال کے طور پر سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، پری پوزیشن۔ عربی میں تقریباً ایسے ہی ہے، بلکہ انگلش والوں نے ہماری نقل ماری ہے۔ عربی میں عام طور پر، اردو میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ انگلش والے نقل مار کے اپنی زبان بنائے ہیں۔
اس لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اردو زبان سے انگلش اتنا جلدی سیکھ نہیں سکتے جو انگلش سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ پڑھانے والا دونوں زبانوں سے واقف ہو۔ اس لیے الفاظ کے اعتبار سے، ووکیبلری کے اعتبار سے اردو قریب ہے، لیکن پہلا مرحلہ زبان کا الفاظ کو یاد کرنا نہیں ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ الفاظ کی جملوں کی بندش اور سیٹنگ کے اعتبار سے اگر کوئی زبان قریب ہے تو انگلش ہے۔ کیوں کہ ہماری زبان کو دیکھ کر انہوں نے ہر چیز ہماری نقل کی، اسی طرح زبان کی بھی نقل کی۔ وہاں بھی اسی طریقہ ہے کہ پہلے سبجیکٹ، اس کا ورب، آبجیکٹ، پریپوزیشن۔ لیکن کبھی پریپوزیشن عربی زبان میں لایا جاتا ہے تو وہاں پر بلاغتی اعتبار سے وہاں خصوصی معنی پیدا ہو جاتی ہے، تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، محصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ورفعنا ذکر کا لقا نہیں فرمایا گیا، کیونکہ تخصیص یہ صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ اس پر تاکید کرنے کے لیے اللہ نے ذکر سے پہلے، آبجیکٹ سے پہلے پریپوزیشن کو ذکر کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، انشاءاللہ بہت سی عام باتیں بتائی جائے گی آگے، سمجھنا آسان ہو۔ کچھ ایسے طلبہ جو گرامر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے بھی مزاج کا بھی لحاظ کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کتاب میں، اللہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ کتاب تو اللہ کے نبی سے کیا جاتا ہے، لیکن مراد امت ہوا کرتی ہے، مراد امت ہوا کرتی ہے، تعلیم امت کو ہوا کرتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو علیہ السلام۔ یہ انبیاء کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ارے اللہ حکم دے رہا ہے ذکر کرو۔ ذکر کی محفلیں کیوں قائم کی جاتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے ذکر کرو۔ کیوں ذکر کرو؟ اس کا جواب بھی خود قرآن ہی سے سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان پر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، چھٹے پاری کی آیت ہے سورہ مائدہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ اس وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہے اسے یاد کرو۔ اللہ کی نعمتیں شمار کر سکتے، سر سے لے کر پاؤں تک، داخلی نعمتیں، خارجی نعمتیں، یا آسمان، یا زمین، یا کل کائنات، قدم قدم پر نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ کن نعمتوں کا یعنی ہم شمار کریں گے، لیکن یاد رکھو کہ تم کسی اور نعمت کے ذکر کی فراموشی تم سے ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جو اللہ نے انبیاء اتارے، اللہ نے جو انبیاء بھیجے، اس نعمت کو نہیں بھولنا۔ سب نعمتیں تو بھول سکتے ہیں، لیکن ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ایمان جس کے صدقے سے ملا، تم ان کو نہیں بھول سکتے کہ ان نعمتوں میں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، اس کو یاد کرو جبکہ تم میں اللہ نے انبیاء بنائے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کس نعمت کو خصوصیت سے، یوں تو عمومی طور پر فرمایا، کس کو نعمت قرار دے رہا ہے؟ انبیاء کا بھیجا جانا نعمت، انبیاء کا بھیجا جانا نعمت۔ اور ان ساری نعمتوں کی نعمت جس کو نعمت عظمیٰ کہا جائے، وہ کون سی نعمت؟ وہ سارے انبیاء کے سردار سید الانبیاء علیہ السلام، وہ خاتم النبیین، جو نعمت عظمیٰ ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تین آیات کے تحت مفسرین کرام نے، کیسے مفسرین؟ جن کو ترجمان القرآن کہا گیا، جن کے لیے اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر پڑھ لیجئے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ماننے کے بجائے انکار کیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعمت اللہ سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ابھی آپ جو آیت کریمہ کا جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ کی نعمتوں کو تو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کریں گے۔ بہت بڑے مفسر سہل بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم ربانی حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں یہاں اللہ کی نعمت سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، یعنی حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہو تو تم بیان نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کبھی خیال ذہن میں آئے کہ ہر ایک کے بارے میں قرآن میں آ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ایسا کھلا کیوں نہیں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو؟ کو امت سے خود خطاب کر کے کیوں نہیں کہہ دیا اپنے رسول کا ذکر کرو؟ ایک بات یاد رکھیے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، جو بھی وصف اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ تمام انبیاء سے اعلیٰ عرفہ، تمام انبیاء عظمت والے، یقیناً ذری بھی ان کی گستاخی کفر کو پہنچا دیتی ہے، لیکن عظمتوں کا جب معاملہ آیا ایک دوسرے سے عظمت والے، شان والے ہیں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اس قرآن کریم کا اعلان ہے، اس لیے جو بھی وصف اللہ نے عطا فرمایا وہ سب سے اعلیٰ۔ سب انبیاء کے بارے میں تو حکم ہو رہا ہے ذکر کرو، لیکن اپنے حبیب کے ذکر کی بات آئی تو خود اپنے ذمے لے لیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیوں؟ تمہارے ذکر میں یقیناً تمہارا ذکر کرنا تمہارے لیے سعادت ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، تقصیر ہو سکتی ہے، لیکن میں ذکر کروں گا تو وہ کامل ہوگا، کوئی نقص نہیں ہوگا۔ ہم نے، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کا ذمہ خود لے لیا۔ تورات دی گئی، حفاظت کا حکم دیا گیا، انجیل دی گئی، حفاظت کا حکم دیا گیا، زبور دی گئی، یہ سب آسمانی حفاظت کا ذمہ، یہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس پر تھا؟ امت پر تھا، لیکن ان امتوں نے کیا کیا؟ نبی کے جانے کے بعد بدل دیا۔ خود قرآن کریم کی آیات موجود ہے، حفاظ کرام سے پوچھ سکتے ہیں آپ، یحرفون الکلم، کیا انبیاء کے جانے کے بعد من بعد مواضع اس کی بدلتے رہے؟ توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا۔ اب جو آسمانی جو کتابیں جس انداز میں اتری تھی وہ باقی نہیں ہے، بہت کچھ اس میں تحریف کر دی گئی، بہت سی تبدیلیاں اس میں لائی گئی۔ کیوں؟ حفاظت کا ذمہ کس پر تھا؟ امت پر تھا۔ لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا اس کی حفاظت کا ذمہ امت پر نہیں، خود لے لیا، اس لیے باقی ہے، باقی رہے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے ذمہ لے لیا، یہ قرآن کو ساری دنیا مل کر اس کا ایک حرف بھی اس کے مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی۔ اللہ نے ذمہ لے لیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیسی ذمہ لیا اندازہ لگائیے، کتنی تاکید کے ساتھ ذمہ لیا۔ انا، بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم، وانا ہم، کسی کلام میں اتنا ہم سنے آپ؟ اور قرآن میں تو اور عربی زبان میں تو ضمیر کو بار بار ذکر نہیں کیا جاتا، بار بار تکرار نہیں کی جاتی ایک ہی کلام کے اندر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وانا ہم، یعنی ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، اگر اس کو ذات سے، ارے ہم ہی ہیں ذکر کو نازل کیا۔ اب رہا یہ کہ یہاں یہ جو بیان کیا گیا کہ ذکر کرو ذکر کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ذکر کو بلند کیا۔ ارے ذکر جو ہوتا ہے، ذکر ہے نا، یاد آنا نا، یاد کرنا، تو ہمیشہ تو کسی کا ہمیشہ انسان ذکر کرتے نہیں رہتا، ایک دن ذکر کرتا ہے تو دوسرے دن بھول جاتا، نہیں ہوتا نا، کل کرتا ہے تو پرسوں نہیں کرتا، کبھی 2 دن کا وقفہ آ جاتا ہے کسی کے ذکر میں، 4 دن کا۔ ارے یہ وہ ذات ہے جس کو تم زندگی کے کسی دن بھی نہیں بھلا سکتے، کسی وقت بھی نہیں بھلا سکتے، 5 وقت تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کے مقرب بننے کے لیے 5 وقت نہیں، مزید مقرب بننے کے ہمیشہ۔ کیوں؟ حضور کیسے کھاتے تھے یاد کرنا پڑے گا، ویسے کھانا پڑے گا، حضور کی سنتوں کو یاد کرنا پڑے گا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ، ہر طریقے میں اللہ کے حبیب کو ایک عاشق رسول ملحوظ رکھتا ہے، صبح سے شام ان کو یاد ہی کرنا پڑے گا۔
کسی دن تم اپنی زندگی برابر نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو ہوگا، اگر تم صبح شام اپنی زندگی کے شب و روز میں یاد نہ کر سکو تو 5 وقت تو ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، 5 وقت میں ہمیشہ یہ تو کہنا پڑے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 5 وقت میں یہ تو کہنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ تم کیسے ان کو فراموش کر سکتے ہیں؟ اس لیے صبح کا تو ذکر کرو، لیکن یہ حبیب کو خود ہم نے ذکر بنا دیا۔ آپ عموماً مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے یہ بتاؤ، آپ ذکر ہے بولیں گے؟ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ ذکر ہے عموماً نہیں کہا جاتا ہے، آپ ذکر ہے نہیں کہا جاتا ہے۔ آپ تو ذکر ایک شے ہے جو تعلق رکھتی ہے اور ایک مذکور جس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی شے حد درجے اپنے اندر کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں مصدر۔ مصدر کا اطلاق مطلب اپلیکیشن، ذات پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ شکر ہے نہیں بولیں گے، آپ شاکر ہے بولیں گے، آپ عدل ہے نہیں بولیں گے، آپ عادل ہے کہا جائے گا، آپ عادل ہے، آپ رحم ہے نہیں بولیں گے، آپ رحیم ہے رحمت کرنے والے کہا جائیں گا۔ لیکن جب یہ وصف اپنے انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت یہ کہنا جائز ہے کہ آپ رحمت ہیں، آپ رحیم ہی نہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ رحمت ہے، آپ صرف منیر ہی نہیں نور والے، آپ نور ہے، آپ صرف بینہ والے نہیں، آپ خود بینہ ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ بینہ۔ بینہ کون؟ رسول من اللہ، خود اللہ تفسیر بیان کر رہا ہے، تفسیر کا اعلیٰ درجہ خود رب بیان کر دے۔ یہ جب تک یعنی مطلب ہے کہ یعنی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ یعنی اپنے منفقین حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ بینہ ہے تو اللہ خود بیان فرماتا ہے بینہ کون؟ رسول من اللہ، اللہ کے آپ صرف ہر ایک کو بینہ دیا گیا، جات کو بینہ، ہر نبی کو بینہ دیا گیا، بینہ لائے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے جاؤ بالبینات، وہ بینات لے کر آئے، نبی خود بینہ بن کر آئے۔ سارے انبیاء برہان لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، نبی خود معجزہ بن کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت سے معجزات دی گئے، لیکن اس میں سب سے بڑے معجزات کون سے؟ دو کون سے ہیں؟ عصا، ید بیضا، آپ اپنے بازو میں ہاتھ رکھتے اور نکالتے تو سورج کی طرح چمک اٹھتا، سورج کی تمام۔ ایک عصا بہت مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں۔ ان دونوں معجزوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر فضانی کا برہانانی، موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرماتا ہے یہ 2 معجزے، برہان مانے معجزہ، ایویڈنس، اور معمولی ایویڈنس نہیں، بینہ عام ایویڈنس، اور برہان ایسا ایویڈنس جس کے سامنے سر نگو جھکنے کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ماننا ہی ماننا پڑے گا۔ 70,000 جادوگر ایمان لا لیے، کس کے؟ جو فرعون کی طرف سے آئے تھے، 70,000۔ یہ برہان ہوتا ہے، برہان کی شان ہوتی ہے، یہ برہان کی کیا ہوتی ہے؟ شان ہوتی ہے کہ بینہ سے کہیں، بینہ مانے بھی ایویڈنس، برہان مانے بھی ایویڈنس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 2 معجزات برہانانی، برہان ایک معجزے کو کہا جاتا ہے، برہانانی 2 معجزے کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں الف نون لگا دیے تو 2 بن جاتے ہیں، جیسے کتاب کتابانی، مسجد مسجدانی، برہان برہانانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 2 برہان ہیں، فضانی کا ذالکا ایک کو کہا جاتا ہے، زانی کا 2 کو کہا جاتا ہے، یہ 2 برہان ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ اس سے پہلے اس آیت کریمہ میں کیا ذکر فرمایا؟ عصا، ید بیضا، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ذالکا، یہ دیار جیسے انگلش میں۔ یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تمہیں برہان دیے گئے۔ اور نبی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا، صرف برہان دیا ہی نہیں گیا بلکہ خود معجزہ آیا، خود معجزہ آیا۔ ہم نے جس کو بھیجا ہے وہ خود سرتاپا برہان ہے، وہ سرتاپا معجزہ آیا۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین قرآن کریم نازل کیا۔ اس لیے شاعر نے اسی کے مفہوم کو ادا کیا ہے، خدا نے دیے معجزے انبیاء کو، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ انسان یا ذاکر ہوتا ہے، ذاکر یعنی یاد کرنے والا، یا مذکور ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن کسی زمانے میں کوئی ایسی ذات کہ کوئی ہر زمانے میں جس کا ذکر ہو، ذکر کب کیا جاتا ہے؟ وجود میں آنے کے بعد نا۔ کوئی 300-400 سال پہلے خواب میں بھی نہیں دیکھا، چھوٹی بات بتا رہا ہوں، فیان خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کیسی چیز ہوں گی، بلکہ میں خواب میں بھی نہیں سوچے تھے ایسی آواز پہنچانے والی ہوگی، یہ لائٹ۔ اب یہ تو بڑی بڑی چیزیں تو دور کی بات ہے، یہ موبائل وغیرہ آج نہیں، مطلب ہے کہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے، یہ تو 40-50 سال پہلے بھی نہیں سوچے تھے انٹرنیٹ کا سجال ہوگا۔ تو جو چیز وجود ہی میں نہیں آئی اس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ نہیں، وجود میں آنے کے بعد کیا جاتا ہے نا۔ لیکن یہ وہ حبیب ہے، اس عالم میں بھی ذکر، ربیع الاول میں جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ذکر، آسمانوں میں ذکر، عالم ارحام میں ذکر، کیونکہ سارے انبیاء کے نور سے اللہ تعالیٰ نے، سارے کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، یہ ویسے بسر، اس لیے ہر زمانے میں ذکر۔ کیوں پہلے پیدا کر کے آخری میں بھیجا؟ کیونکہ ہر زمانے میں ذکر رہے۔ جو چیز وجود ہی میں نہیں آئی کہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ ذکر کب کیا جاتا ہے؟ وجود میں آنے کے بعد۔ وجود میں آنے کے بعد تو ذکر کیا جاتا ہے نا۔ اس لیے اللہ نے پہلے پیدا کر کے آخر میں اس لیے بھیجا، ہر زمانے میں آپ کا ذکر ہوتے رہے۔ اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب اس ذکر کی بلندی کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، اصل جو نقطہ یعنی جس کے لیے یہ ساری تمہید بیان کی گئی وہ چھوٹ رہا ہے کہ آپ صرف نور والے ہی نہیں، نور ہے، آپ صرف رحمت والے نہیں، رحمت ہے، صرف بینہ والے نہیں، بینہ ہے، آپ صرف ذکر والے نہیں، آپ خود ذکر ہے۔ ہاں یہ کہاں ہے؟ آئیے کہ سورہ طلاق کس آیت کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ یہاں ذکر کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ رحمۃ العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہاں ذکر قرار دیا گیا۔ یہ تفسیر میری ہوتی تو یقیناً کئی لوگ اختلاف کرتے کہ قرآن کریم میں خود کئی دوسرے مقام پر اللہ نے ذکر کو کس کو قرار دیا؟ کس کو قرار دیا؟ خود قرآن۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ بھی آپ نے پڑھا، کیا پڑھا کہ ایک مقام پر تو اللہ نے اپنے حبیب کو نور قرار دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، روشن کتاب آئی۔ یہاں کس کو نور قرار دیا گیا؟ نبی کو، اور کتاب کو مبین۔ اور ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی وہاں اللہ نے اپنے حبیب کو برہان قرار دیا اور کتاب کو نور، یہ بھی نور وہ بھی نور، نور علی نور۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بلکہ ایک نور کو سمجھنا ہے تو دوسرے نور کے واسطے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کے نور کو سمجھنا ہے تو حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ضروری ہے۔ اب کس سے دیکھتے ہیں آپ؟ آنکھ سے؟ کان سے تو نہیں دیکھتے، منہ سے تو نہیں دیکھتے، آنکھ بند کر کے دیکھو پتہ چل جائے کس سے دیکھتے ہیں۔ تو کس لیے دیکھتے ہیں؟ آنکھ میں نور ہے۔ ہاں دیکھتے ہیں آپ، لائٹ کیوں لگے خواہ کے، کرنٹ کا خرچ کیوں، روزانہ یہ اتنا بل آ رہا ہے، کیوں؟ آپ کی آنکھ میں نور ہے نا۔ آنکھ میں جب نور ہے تو دن میں سورج کی کیا ضرورت ہے؟ رات میں یہ لائٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ چراغوں کی کیا ضرورت؟ ہاں نور تو ضرور ہے، کیونکہ نابینا یہ لائٹ سے دیکھ سکتا، نابینا سورج کو جسے دیکھ سکتا۔ آنکھ میں نور ضرور ہے لیکن یہ نور دوسرے نور کا محتاج ہے۔ جب تک اگر خارج میں کوئی نور نہ ہو یہ نور کام نہیں کرتا۔ اگر تم واقعی قرآن کے نور کو سمجھنا ہے تو حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی میں دیکھو، قرآن سمجھا گیا۔ یہ بھی نور وہ بھی نور۔ اب میں موقع نہیں کہ ہر ایک کے دلائل دے دوں، دلائل واضح ہے، تفاسیر پڑھ لیجئے کہ یہاں نور سے مراد کون ہے، وہاں نور سے مراد کون ہے۔ تو وہاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ سے ذکر سے مراد کون؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ذکر سے مراد کون؟ حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تفسیر آپ کی میری اگر ہوتی تو اختلاف ہوتا ہے،
یہ تفسیر کس کی ہے؟ سارے کائنات کے خالق و مالک کی ہے۔ بینہ کی تفسیر میں کوئی شبہ آپ کو نہیں رہا، کیوں؟ اللہ نے خود بیان فرما دی، کیا بیان فرما دی؟ خود وضاحت فرما رہا ہے، بینہ کون؟ رسول من اللہ، یہ ذکر کون؟ رسول۔ اس کے بعد فرما رہا ہے، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو، یہ ذکر کو نازل کیا، وہ ذکر کون ہے؟ رسول ہے جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کوشش کرے ذکر کو الگ کر دے ایک کلام، رسول کو الگ کر دے دوسرا کلام، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عربی کی سو ابتدائی جو نحو پڑھ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ اگر کلام الگ ہوتا تو رسولن نہیں ہوتا، رسولن ہوتا۔ ذکر کا رسول سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ عربی زبان میں کوئی بھی کلام کی ابتدا بغیر کسی فعل کے، ورب کے، یعنی فتحے سے نہیں ہوتی۔ الحمدللہ الحمدللہ نہیں ہوتا، ذالک الکتاب ذالک الکتاب نہیں ہوتا۔ معمولی گرامر پڑھنے والا جانتا ہے فتح آنے کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق یعنی مفعول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بدل ہوتا ہے، کوئی تعلق ہوا کرتا ہے۔ تو کیونکہ اس سے پہلے ذکرن، کیونکہ گرامر کی بات ہے واضح کر کے، نصب کا مطلب تو کئی مطلب خاص یعنی اصطلاح ہے، یعنی سمجھنے کے لیے عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، نصب یعنی زبر والا، فتح والا، فتحتین والا جو لفظ آیا، اس کے بعد اگر فتحتین والا لفظ آتا ہے یا تو صفت بنتا ہے یا تو بدل بنتا ہے، یعنی اسی کے قائم مقام بنتا ہے۔ ذکر کو رسول کی جگہ رکھ دو، رسول کو ذکر کی جگہ رکھ دو، وہی معنی ہوں گے۔ اللہ نے تم پر ذکر نازل کیا، اللہ نے تم پر ذکر کو بھیجا اور رسول کو بھیجا، دونوں کے معنی۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہے پھر کن سے سمجھتے ہیں؟ آئیے، آج بھی حاجیوں کو قرآن کریم کا ترجمہ دیا جاتا ہے، آپ اپنا ترجمہ پڑھیے، حاجیوں کو ترجمہ دیا جاتا ہے، اردو میں بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج بھی آپ، کیونکہ میں جس زمانے میں، اب تک خیر پرنٹنگ کے نام تو بدلتے جاتے ہیں، میں جس زمانے میں قرآن دیکھا وہ بات وہی کہاں جو سعودیہ سے جب واپسی کی صورت میں جب دیا جاتا ہے، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ پریس، اب تو خیر پرنٹنگ پریس کے نام بدل سکتے ہیں، دیکھ لیجئے کون سی صورت؟ سورہ طلاق، یہ آیت قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، اللہ نے ذکر کو نازل کیا، رسول ترجمہ تو کیونکہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھیں گے، بولیں گے رسول، رسول جو تم پر آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اب مترجم نے دیکھا کہ کیونکہ عام طور پر ذکر کہتے قرآن کی طرف توجہ چلے جاتی ہے، کہیں یہ سمجھے گا کہ ہم نے قرآن کو بھی اس آیت کا مقصد ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اللہ کے رسول کو نازل کیا، اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط نہ سمجھے، اس لیے اس مترجم نے ضرورت نہ تھی، کیونکہ تفسیر میں آ جاتا ہے پھر بھی احتیاطاً کہاں کہ جو سعودی سے جو قرآن کریم کا ترجمہ عموماً اکثر لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس میں احتیاطاً یہ لفظ بڑھایا گیا حاشیے میں، اللہ نے تم پر ذکر کو نازل فرمایا یعنی رسول، دیکھ لو یعنی کا لفظ اضافہ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ذاکر بھی ہیں، ساری کائنات کے مذکور بھی ہیں، اور آپ ذکر بھی ہیں، سرتاپا ذکر۔ کیا مطلب؟ قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر۔ تو جب کوئی چیز حد درجے اعلیٰ اکمل انداز کے کمال پر پہنچ جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ اس پر یعنی اس قسم کے مصدر کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ نکلا تم صبح سے شام تک بے شمار ذکر کرتے ہو جو قبر میں کام آنے والا نہیں، حشر میں کام آنے والا نہیں۔ اگر کوئی ذکر لائق ذکر ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، کلام الہی اللہ کا ذکر ہے، اور رسول یا اللہ کے حبیب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، صاحب قرآن کا ذکر ہے۔ کل اگر قبر کے اندر محشر میں اگر کوئی تمہیں ذکر کام آنے والا ہے تو قرآن، صاحب قرآن کا ذکر کام آنے والا ہے، یہ بھی ذکر ہے اور وہ بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی نور کام آنے والا ہے تو قرآن کا نور کام آنے والا ہے، حبیب دو جہاں کا نور کام آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بیکار کے ذکر کو چھوڑ دو، ذکر الہی، ذکر رسول میں مصروف ہو جاؤ،
کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے حبیب ہو جاؤ گے، اللہ کے حبیب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج عالم میں انہی اولیاء انہی علماء کا ذکر عام ہے جو کثرت سے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آج انہی کے جھنڈے یعنی ہر طرف مطلب یہ کہ لہر رہا ہے جو اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر۔ آپ ایک ڈائری نوٹ کرو کس کا ذکر دنیا میں، کن علماء کا ذکر عام ہے، کن صوفیہ کا ذکر عام ہے، سر فہرست ان کا ذکر لکھنا پڑے گا جو اللہ کے نبی کا ذکر کیا کرتے تھے، جو کثرت سے اللہ کے نبی کا ذکر کیا کرتے تھے، کہ انہی کا ذکر نہیں آپ کو سر فہرست ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا، اللہ کے حبیب کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر۔ بلکہ اللہ نے سب کائنات میں جس کا ذکر سب سے عظیم انداز سے فرمایا، وہ کس کا ذکر ہے؟ بولیے، یہ ذکر کرنے والا کون ہے؟ بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس نے ذکر فرمایا؟ یہ بتاؤ، سب سے پہلے کس نے ذکر کیا؟ ذکر کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پہ ثنا تعریف کے ساتھ ہوتا ہے نا، یعنی مختصر یہ کہ بولیے کہ آخر ساری کائنات میں دو جہانوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے تعریف کی؟ کہنا پڑے گا اللہ نے تعریف کی، اللہ نے تعریف کی۔ دلیل تو کافی ہے کہ خود قرآن کریم ہے، لیکن واضح ہونا دلیل جس میں صاف ہونا اللہ تعریف کر رہا ہے۔ آئیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، تاکید لگا جس میں۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ انسان کب سے درود بھیج رہا ہے؟ آپ ہم کب سے درود بھیج رہے ہیں؟ جب شعور کی منزل میں آئے جب اسے درود بھیج رہے ہیں۔ ہم بھی نہیں تھے اس صفحہ زمین پر، آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں آئے تھے، کون اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے تھے؟ یہ بولیے، فرشتے۔ کیوں؟ قرآن کریم گواہ ہے، قرآن کریم گواہ ہے کہ جب سے یعنی مطلب ہے کہ اللہ کے حبیب کا وجود ہو، کب سے ہوگا؟ فرشتوں سے پہلے آپ کا وجود ہے۔ تو ملائکہ ذکر کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل ذکر کر رہے ہیں، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ تو مشہور فرشتے، تمام کے تمام فرشتے ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے ذکر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابھی فرشتے بھی پیدا نہیں کیے گئے، سب سے پہلے کس نے تعریف کی؟ اللہ نے کی۔ کہاں ہے قرآن میں؟ یہی تو ہے قرآن میں، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی۔ لیکن آپ بات تعریف کر رہے ہیں، درود لا لیے نہیں۔ بخاری شریف سے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف آج آئیے، بخاری شریف سے بتاتے ہیں۔ آپ کو بھی عرض کر چکا، تفسیر کا پہلا درجہ اللہ خود تفسیر بیان فرما دے، بینہ کون ہے؟ رسول۔ ذکر کون ہے؟ رسول، اللہ کی تفسیر۔ تفسیر کا دوسرا درجہ اللہ کے حبیب تفسیر بیان فرما دے۔ تفسیر کا تیسرا درجہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ بیان فرمائے۔ یہ تفسیر کے درجے ہیں۔ تابعین یاد رکھ لیجئے، تابعین کا بھی کلام حدیث ہے، لیکن معیار الگ الگ ہوگا۔ یقیناً مرفوع کے مقام پر نہیں ہوگا، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ اللہ کے حبیب کا کلام حدیث، لیکن سب سے اعلیٰ ورفع ہے۔ اس کے بعد کس کا کلام؟ صحابہ کا کلام، حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی مکتب کا اختلاف نہیں، یہ سن لیجیے۔ آپ بولیں گے اہل سنت کا ڈیفینیشن ہے یہ کہ تابعین کا کلام حدیث، اس لیے بخاری شریف میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ ساتھ کثرت سے صحابہ ہی نہیں تابعین کا بھی کلام کا ذکر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا، حضرت حسن بصری نے کہا، حضرت ابو العالیہ نے کہا، پڑھ لیجیے۔ تو بخاری شریف میں، صحیح البخاری میں ایک باب ہے کتاب التفسیر۔ کتاب التفسیر، تفسیر تو پوری قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یعنی وہ آیات کریمہ کہ جس کی وضاحت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی، وہ آیت کریمہ
کہ جس کی تفسیر صحابہ نے بیان فرمائی، وہ آیات کریمہ جس کی تفسیر تابعین نے بیان فرمائی، آپ نے صحیح البخاری میں جمع کر کے اس چیپٹر کا نام کتاب التفسیر رکھ دیا۔ اسی کتاب التفسیر کی آیت کی تفسیر میں دیکھ لیجئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حضرت ابو العالیہ تابعی ہے، فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا اپنے حبیب پر صلوات بھیجنا یہ کہ الثناء علیہ، اللہ اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے، اللہ اپنے حبیب کی تعریف۔ تو اب یقیناً اللہ جب تعریف فرماتا ہے، صرف تعریف فرمایا یہی نہیں، اب تعریف فرماتا آپ کو وضاحت کرنا پڑے گا، حضرت ابو العالیہ کی تفسیر دیکھنا پڑے گا، صحیح بخاری دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب کی تعریف ہمیشہ ہر آن آپ کے چاہنے والوں کے پیش نظر رہے، کوئی ایسا کام ہونا چاہیے، تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام خود لائق تعریف رکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کا نام کب رکھا جاتا ہے؟ بہت بولے تو آج کل کیا ہے، امریکہ وغیرہ میں پہلے نوٹ کرنا پڑتا، کیونکہ ذریعہ بھی دیر نہیں ہوتی، بہت بولے تو ایک دن 2 دن 1 مہینہ، پہلے زمانے وہ بھی نہیں ہوتا تھا، پیدا ہونے کے بعد ذکر ہوتا تھا، آج کل رکھ دے رہے، بہت بہت 1-2 مہینہ، ایسا تو نہیں ہونا کئی سال پہلے، شادی سے پہلے تو نہیں رکھتے نا کوئی بھی۔ نام کب رکھا جاتا ہے؟ وجود میں آنے کے بعد، وجود سے پہلے نہیں۔ لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام کب رکھا گیا ہے بتائیے، یہ نام کب رکھا گیا؟ یہ نام تو قاب کے ذریعے سے بتایا گیا، یہ رکھو، کیونکہ اللہ نے پہلے رکھ دیا، اس کے مطابق بتایا کہ تم یہ رکھو، ہم نے پہلے ہی نام ان کا کیا رکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء کرام کے پاس ایک نہیں کئی روایات کی ایسی کتاب جمع کر سکتے ہیں۔ تمام قومیں کیا جانتی تھی آپ کو، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی محمد اور احمد کے نام سے جانا کرتی تھی۔ اگر حدیث ہوتی تو آپ کہتے تھے کہ یہ ہے ضعیف ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اگر ایمان ضعیف ہوتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 نام سارے کے سارے زمانوں میں مشہور رہے، محمد احمد۔ آسمانوں میں محمد سے آپ مشہور تھے تو زمین پر یعنی انبیاء کے پاس احمد سے مشہور رہے، چنانچہ آسمان سے متعلق جتنی فضائل ہے وہاں آپ کو لفظ محمد ملے گا، اور زمین میں انبیاء کے جب تذکرہ کریں گے تو احمد ملے گا نام۔ احمد کے معنی ہے بہت تعریف کرنے والا، محمد کے معنی ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، تعریف پر تعریف کی جائے، محمد کے معنی ہے احمد تعریف کرنے والا۔ ساری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی گئی، اس لیے آپ محمد ہے، اور آپ سے بڑھ کر اللہ کی کسی نے تعریف نہیں کی، اس لیے آپ احمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو، سورہ صف کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا گیا ہوں، یعنی میں رسول ہوں تمہاری طرف۔ میرے آنے کے 2 مقاصد ہیں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ایک تو مجھ سے پہلے توریت کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، جس توریت کا تم انکار کر رہے ہو اس توریت کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور میرے آنے کا دوسرا مقصد مبشرا برسول، میں ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یاتی من بعدی، جو میرے بعد جلوہ گر ہونے والا ہے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ کب اعلان فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے 500 جتنے بھی سال ہو، 70-75 سال پہلے، یعنی مطلب بنی اسرائیل کا بچہ جانتا تھا کہ اللہ کے حبیب آنے والے، ان کا نام احمد ہے۔ یہ تو انبیاء کے بشارت دینے والوں کی آخری کڑی، آخری نبی تو ہمارے ہیں، بشارت دینے والوں کی بات چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ تو انبیاء ہی نہیں، انبیاء کی امتیں بھی آپ کے نام کو جانتی تھی، آپ محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی قرآن کی کسی آیت کو ضعیف ہو سکتا ہے؟ کسی حرف کو ضعیف کا قرار دے سکتا ہے؟ تو یہ نام کب رکھا گیا محمد و احمد؟ آپ کے جلوہ گر ہونے سے پہلے۔ تو سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ کوئی فرما بردار ہے تو مانے گا، ناقلف نہیں مانے گا۔ فرما بردار نہیں، باپ کا، باپ کون ہے سب کے؟ باپ کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ اس عالم میں آتے ہوئے بار بار مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مغفرت اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری خطا لغزش کو معاف فرما۔ لیکن اس دعا کی قبولیت کا وقت کب آیا؟ بار بار کرتے رہے،
تو جب آپ نے یہ کہا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تیری بارگاہ میں میری لغزش کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن مخلوق کو معلوم کرنے کے لیے پوچھنے کے کئی مسئلے ہوا کرتے ہیں، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ احب الخلق الیہ، ساری مخلوق مجھے محبوب ہے؟ تو اس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے پیدا کیا ساقی عرش پر، عرش کے ستونوں پر میں نے جب تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا پایا تو میں سمجھ گیا کہ تیری ساری کائنات مخلوق میں اگر تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کو ضعیف قرار دینے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا ایمان ضعیف ہو جائے گا۔ ایک نہیں دو نہیں، کئی کتب حدیث میں روایت ہے۔ اور آج دنیا کے جو مختلف مکاتب فکر جو اہل سنت جماعت کے خلاف ہے، ان سب کے سردار، ان سب کے شیخ الاسلام، کن کے؟ غیر اہل سنت جماعت کے جتنے جماعتیں ہیں مختلف، ان سب کے شیخ الاسلام کون؟ ہمارے نہیں، یاد رکھ لیجیے، ان سب کے شیخ الاسلام کے نام سے جو آج ساری دنیا عرب یاد کرتی ہے، علامہ ابن تیمیہ۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب فتاویٰ میں اس کی صحت کا آپ نے اعتراف کیا اس روایت۔ اس لیے بہت سے لوگ جو علم والے ہیں، جاہل نہیں، علم والے اس کی صحت کو مانتے ہیں۔ کس کی صحت کو؟ آدم علیہ السلام کا وسیلہ طلب کریں۔ اس لیے ناچیز کے ایک ذہن میں بات آئی، آج ہندوستان کی دھرتی پر کثرت سے میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ آج کثرت سے ذکر مصطفیٰ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ جہاں کی خوشبو اللہ کے حبیب نے فرماتے ہیں خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں آج یعنی اہل ہند کے سینے آپ کی محبت میں مچلتے ہیں؟ کیوں؟ ایک نقطہ ذہن میں آیا، وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب کا نام، آپ کا وسیلہ اسی زمین پر لیا گیا، یا آپ کو اسی زمین پر لیا گیا۔ کیوں؟ یہ تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا سنتے چلے آ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ مانگا، کہاں مانگا؟ جہاں تھے وہاں مانگا۔ کہاں اترے؟ ہندوستان میں اترے، سری لنکا۔ جیسے آج سے چند سال پہلے لاہور بھی ہندوستان تھا، کراچی بھی ہندوستان تھا، چنانچہ سری لنکا بھی ہندوستان تھا۔ سری لنکا کیا تھا؟ ہندوستان تھا۔ آج بھی وہ پہاڑی محفوظ ہے، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نام مصطفیٰ کا لیا گیا ہندوستان کی دھرتی پر لیا گیا۔ اور آپ کے اور ہماری عشق تسکین کے لیے اور آگے بڑھوں، آج اس کتاب میں جس کے بارے میں بتایا گیا، سارے عالم میں بڑے بڑے اہل قلم نے یہ لکھ دیا، سارے عالم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت میں انوار احمدی سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ایک ہندوستان کے بہت بڑے اہل قلم جن کی تحریریں اس کے بعد ایسی تحریر لکھنے والے پیدا نہیں ہوئے، وہ لکھتے ہیں کہ ایسی کتاب فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لکھی گئی آج تک۔ انوار احمدی اسی انوار احمدی میں ہے۔ کیا احمدی؟ انوار احمدی میں آپ کہیں گے، تعویل کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ خانہ کعبہ بھی آپ بنائیں تو وہاں گئے، وہاں دعا کریں، وہاں طلب کرے۔ آپ ہندوستان خواہ کے کہیں کھینچ رہے ولی گیا۔ آئیے سب سے پہلے کہاں اترے؟ یہ تو پتہ ہے نا، ہندوستان میں اترے۔ اترتے ہی کئی سو سال تک روایت میں آتا ہے 300 سال تک روتے رہے۔ 100 سال میں وحشت ہوتی، آپ اکیلے، آپ کو والدین چھوڑ کے چلے گئے۔ آج وحشت ہوتی، وحشت مانے تنہائی، اردو کی وحشت نہیں، عربی میں وحشت کے مانے تنہائی کا احساس نہیں۔ 1 مہینہ آرام سے رہے، آج وحشت ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا، پہلے دن سے وحشت ہوتی، آہستہ آہستہ وحشت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ آتی وحشت ہوتی، تنہا ہوتی وحشت ہوتی، خبر میں وحشت ہوتی، وہ وحشت کون دور کرتا؟ کون دور کرتا آپ کی وحشت؟ آپ پورے محلے میں اکیلے ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، ہزاروں ہیں، پھر بھی وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ کبھی اکیلے نہیں تھے کیا یہ پورے محلے میں بندہ گوڑے میں اکیلے ہیں؟ ارے آپ اپنے گھر میں اکیلے پھر بھی وحشت محسوس کر رہے ہیں، کیوں؟ کئی دن سے والدین نہیں ہے، رشتے دار نہیں، کوئی اکیلے ہے، کبھی زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا وحشت محسوس کر رہے ہیں۔ ارے خبر میں کون آنے والا ہے؟
قبر میں کون آنے والا؟ حقیقی وحشت تو وہاں ہوگی. وہاں اس وحشت کو دور کرنے والے کون ہوں گے؟ ہمارے آپ کے اعمال صالحہ ہوں گے. پڑھ لیجیے عذاب قبر کا ذکر مشکات المصابیح. اس وحشت کا عالم ہوگا. اس وحشت کے عالم میں انتہائی خبیث صورت، انتہائی ایک یعنی نکیر صورت، ایسی صورت کہ جس سے وحشت بڑھ جائے. ایسی وحشت کے عالم میں سخت قسم کا شیطان اگر ظاہر ہو جائے تو کیا عالم ہو جائے گا؟ اندازہ لگائیے. اگر ایک آپ خود وحشت محسوس کر رہے ہیں، کسی جنگل میں اکیلا ہو گئے خدا نخواستہ، پھر اچانک کوئی شیر ظاہر ہو جائے تو وحشت کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی جن ظاہر ہو جائے تو کیسے وحشت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک وحشت ہی کافی تھی قبر میں، تنہائی کی، قبر کی. اور اس وحشت پر وحشت یہ، وہ جب آدمی نمودار ہوا تو انتہائی حد درجے ڈبل وحشت بڑھ گئی، اور کہا کہ چلے جا مجھ سے، تو کون ہے میری وحشت کو بڑھانے والا؟ وہ نہیں، میں تجھ سے نہیں جا سکتا، میں تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، میں تیرے برے اعمال تھے جو دنیا میں کیا کرتا تھا. اور اس وحشت کے عالم میں ہوگا کیسے تنہائی میں آ گیا، کیسے تنہائی میں آ گیا. یہ پہلی مرتبہ زندگی میں ہر ایک کو پہلا اتفاق ہوگا. یہ پہلا اتفاق ہوگا. اوپر منو مٹی، پھر پتھر کی سل، وحشت کا عالم. ایسے عالم میں اچانک ایک خوبصورت، جس کو دیکھتے ہی سارے غم ختم ہو جائے، ایک مہکتی ہوئی لباس میں ایک خوبصورت ایک شخص جلوہ گر ہوگا. تو وہ کہے گا، خوش ہو جائے گا، تو کون ہے جو میری وحشتوں کو دور کرنے کے لیے آیا؟ جو تو کون ہے تو میری وحشتوں کو دور کرنے کے لیے آیا؟ یہ حدیث کے مفہوم بتا رہا ہوں میں. مشکات المصابیح دیکھ سکتے ہیں. فرمایا کہ میں تجھ سے جدا ہونے والا نہیں. لا تحزن، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، میں تیرے اعمال صالحہ ہے. میں تیرے اعمال صالحہ. قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے کیا کرو، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کرنا چاہیے، جب جا کے قبر کی وحشت دور ہونے والی. اب اندازہ لگائیے، اب حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ جنت سے آ رہے ہیں. جنت کے آرام کے بعد تنے تنہا حضرت حوا بھی ہے، لیکن کہاں ہے نہیں معلوم. حضرت حوا بھی ہے، کہاں ہے نہیں معلوم. اس تنہائی میں کیسی وحشت ہوگی؟ وہ بھی جنت کا آرام چھوڑنے کے بعد وہ وحشت کیسے دور ہوئی؟ شیخ الاسلام بانی جامع لکھتے ہیں روایت کی روشنی میں، یوں ہی نہیں، روایت لکھ کے شعر لکھتے ہیں، شعر کی تشریح کرتے ہیں. وحشت آدم کی گئی نام شہ لولاک سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے. انوار احمدی کیا ہے؟ آپ کے منظوم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں جو قصیدہ لکھے، ایک ایک شعر کی تشریح میں وہ کتاب وجود میں آ گئی جس کا نام انوار احمدی ہے. انوار احمدی آپ کے اشعار کے انوار ہے. اس انوار احمدی میں شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد رحمۃ اللہ شاہ فاروق وزیر جنگ علیہ رحمۃ الرضوان اس روایت کو لکھتے ہیں. کس روایت کی روشنی میں اس شعر کو لکھا؟ اس روایت کی روشنی میں جب وحشت محسوس کرنے لگے تو جب حضرت آدم علیہ السلام جب وحشت محسوس ہونے کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کیا کرے؟ عزا دینے لگے. جب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پر پہنچے، عزا دیتے دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر میں لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پوری وحشت دور ہو گئی. نہیں، اور مضبوط روایت ہونا، اور مضبوط روایت آئیے. کن کی روایت؟ جو روایت کے معاملے میں انتہائی محتاط، اتنے محتاط، معمولی بھی اگر اس میں سقم اگر ظاہر ہوتا، ضعیف کے بجائے موضوع قرار دینے والے کون ہیں؟ روایت کے معاملے میں اتنے احتیاط کہ دوسرے تو ضعیف قرار دیں گے، ضعیف نہیں، موضوع. ساری دنیا جانتی ہے علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ الرضوان آخری میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صوفیہ پہ ابتدا میں وہ لام تان کیے، حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ توبہ کر لیے، بعد میں کبھی سن لینا. کون؟ علامہ ابن جوزی. تو علامہ ابن جوزی کی کتاب مشہور الوفا میں پڑھ لیجیے کیا کہ جب عرش اللہ نے عرش پیدا فرمایا، عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ یعنی یہ زمین سے بڑی، آسمان سے بڑی کرسی سے بڑی عرش، یعنی پوری ساری کائنات کو، کرسی کو، آسمان کو، خود کرسی کے بارے میں ہے وسیع کرسی سماوات الارض، اس کرسی کو، آسمانوں کو، ساری زمین کو اگر پورے احاطے میں اگر لی ہوئی کوئی مخلوق ہے اس کا نام عرش. عرش میں اللہ کے جلال کی وجہ سے
لرزہ طاری ہونے لگا، اضطراب طاری ہونے لگا. اضطراب طاری ہونے لگا تو کیا ہوا؟ تو حضرت علامہ ابن جوزی اس روایت کو لکھتے ہیں، اللہ نے اپنے نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو عرش کا اضطراب ختم ہو گیا. اگر عرش کے پایوں پر، کیونکہ دوسری روایت بھی تصدیق کرتی ہے، آدم علیہ السلام کہاں دیکھے نا؟ یہی تو دیکھے، ابھی سن چکے. ایک روایت دوسری روایت کی تصدیق کرتی ہے. عرش پر دیکھے، عرش پر کب لکھا گیا؟ اس وقت لکھا گیا ابھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں، اس وقت لکھا گیا. جب لکھا گیا اضطراب آیا، تو اضطراب بے چینی کیسے ختم ہوئی؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چینی ختم ہوئی. نعوذ باللہ کوئی کل کے دن یہ نہیں کہہ دینا اللہ کے نام سے عظیم نام قرار دیا گیا. اللہ کے عظمت و جلال کو برداشت نہیں کر سکا تو سکون محمد صلی اللہ نے پہنچایا، اس نام نے پہنچایا. اللہ کی عظمت، وہ تو کائنات و خالق و مالک ہے کہ مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے، کہ یعنی عابد معبود کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. اب سنیے، جب عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھ دیا جاتا ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے دلوں پر محمد صلی اللہ کو منقش کر لو تو تمہاری زندگی کا ہر اضطراب ختم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت پیدا ہو جائے. جب دل میں نام مصطفیٰ ہوگا، جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جب دل میں محمد صلی اللہ ہوں گے تو یقیناً وہ انسان ہر قسم کی وحشت سے پاک و آزاد ہو جائے گا. تو محمد رسول اللہ. اب محمد، یہ ساری روایت پتہ چلا کہ یہ نام اس عالم کے پیدائش سے پہلے رکھ دیا گیا، نام پہلے رکھ دیا گیا. اب آئیے، جس نام پاک کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا محمد صلی اللہ، اس نام پاک کی بھی کچھ عظمت سن لیجیے. کچھ کیا، بہت کچھ عظمت بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اجمالی طور پہ بھی بیان نہیں کر سکتے، تو سن لیجیے اچھی طرح. محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد، آسمان محمد کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر آنے کے بعد آپ نے اتنی تعریف کی کہ کوئی احمد، آپ احمد پکارے گئے، اور آسمانوں میں اللہ نے آپ کی تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی محمد، پھر آپ جلوہ گر ہونے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سن لیجئے محمد یہ لفظ کیا ہے، یہ کلمہ، یہ مبارک کلمہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مفعول ہے جس کو انگلش میں پارٹیسپل کہا جاتا ہے. انگلش میں آبجیکٹ ایک مفعول الگ ہے، وہ آبجیکٹ الگ ہے. سیدھا سادہ نون بھی ہو جاتا ہے، صیغہ نہیں ہوتا. ایک صیغہ ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. سیدھا سادہ نون بھی، جیسے یہ کتاب وغیرہ بھی آبجیکٹ بن جاتے ہیں. لیکن یہ جو انشاءاللہ گرامر کو اتنا واضح کر دیا جائے کہ حضور کے نام کی عظمت ہمارے دلوں میں، خواہ عربی جاننے والے اور نہ جاننے والے، ان دونوں کے دلوں میں منتسب ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سن لیجئے، تعریف کے لیے جو عربی زبان کے الفاظ ہے، مدح، جو پریز، انگلش میں ایک ہی پریز ملے گا، مدح، ثنا، اثنا یثنی علیہ، اور حمد. مدح، اس نے مدح کی، اس نے ثنا بیان کی، خود اردو میں آپ سنتے ہیں، اس نے حمد بیان کی. لیکن ان تینوں میں اگر تعریف کا کوئی اعلیٰ صیغہ، اعلیٰ فارم ہے تو حمد ہے. اس لیے لاکھ اپنی طرف سے تم تعریف کرو، اللہ کے ایک الحمدللہ کے مقابل نہیں ہوگا. یقیناً آپ کی تعریف جو آپ نے جذبے سے تعریف کریں گے ثواب ملے گا آپ کو، لیکن الحمدللہ کے برابر کوئی ثواب نہیں. اس لیے ہر نعمت کے ملنے پر کیا کہو؟ الحمدللہ. ہر کام کی ابتدا کس سے؟ بسم اللہ سے. نعمت کے استفادے کے بعد کیا کہو؟ الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے. حمد، اسی حمد کے کا یہ روٹ ہے مصدر. حمد مانے پریزنگ ٹو پریز، روٹ کہا جاتا ہے. عربی میں مصدر، انگلش میں پریزنگ ٹو پریز، حمد. اسی حمد ہر زبان میں جو مصدر ہوتا ہے اسی سے ورڈ نکلتے ہیں. رائٹنگ سے رائٹر نکلا، ریٹن نکلا. رائٹنگ لکھنا، اسی سے لکھنے والا، رائٹر اس میں فاعل، ریٹن اس میں مفعول.
اور سمجھنے کے لیے اردو کی مثالیں دے دوں، جن کو انگلش نہیں آتی اردو سے واقف ہے صرف، جیسے مثال کے طور پر کتابت لکھنا، کاتب لکھنے والا، اس میں فاعل، مکتوب لکھا ہوا، اس میں مفعول۔ جیسے مثال کے طور پر یعنی کوئی کسی کو یعنی مطلب یہ کہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کرنے والا، ظالم جس پہ ظلم ہوا، مظلوم جو کام ہوا وہ ظلم، لفظ ظلم سے ظالم بنا، مظلوم بنا۔ تو اب یہاں پر حمد سے کیا بنا؟ حامد تعریف کرنے والا، اس میں فاعل، محمود جس کی تعریف کی جائے، حامد دا پریزنگ پرسن وہ شخص جو تعریف کر رہا ہے، محمود دا پریزڈ پرسن۔ ایک پریزنگ ہے، ایک پریزر تو عموماً نہیں بولتے ہوں گے، پریزنگ پرسن، دوسرا پریزڈ، پریز ورتی اور سمجھنے کے لیے، تو محمود مانے پریز ورتی جس کی تعریف کی جائے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ سن چکے، اگر ثنا اختتام کی طرف آ رہا ہوں میں، جب ثنا سے پڑھ کر، مدح سے پڑھ کر کوئی لفظ ہے تعریف کا تو وہ حمد ہے، وہ حمد ہے۔ اب اس کا ورب سن لیجئے، حمیدہ یحمدو، تعریف کرنا، ٹو پریز انگلش میں، اردو میں تعریف کرنا۔ اگر اس کے اندر مبالغہ، زیادتی پیدا کرنا ہے، خوب تعریف کرنا، تو حمیدہ کافی نہیں۔ حمیدہ مانے تعریف کرنا، حمیدہ یحمد حمد۔ اگر اس میں اور یعنی تعریف کو بڑھا دینا ہے، انتہائی بہت تعریف کرنا، خوب تعریف کرنا، تو اس وقت فارم بدل جاتا ہے۔ فارم تو یہی رہے گا، اسی فارم میں ایک لفظ اضافہ کر کے درمیان کے لفظ کو تجدید والا کر دو تو زائدنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھنے کے سے پہلے ایک لفظ دے دوں، قطع مانے کاٹنا، قطع مانے کاٹنا، کاٹنا بولے تو گوشت بھی کاٹ رہے نا، گوشت قیمہ برابر ہوتا، کاٹنے مبالغہ کر دیے تو قطع کافی نہیں، قطع تو قطع تختی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا ہے۔ بہت کاٹنا ہے تو قطع، سیدھا سادہ کاٹنا ہے تو قطع۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے جتنے تعریف کے بارے میں ہے سب کیا ہے؟ اسی لفظ سے ہے، کیا ہے؟ آئین درمیان کے کلمے کو سرج مشدد، سبحہ، سبحہ، حمدہ، سبحہ سبحان اللہ کہا، حمدہ الحمدللہ کہا، کبرہ اللہ اکبر کہا، یعنی بیچ کے حرف کو تجدید دے دی جائے تو زیادتی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حمیدہ کافی تھا تعریف کرنا، کہ اللہ نے لفظ حمیدہ سے اپنے حبیب کا نام نہیں رکھا، وہ بھی نام ہے، وہ بھی نام ہے، لیکن مزید یہ کہ اللہ نے جہاں آپ کو محمود بنایا حمیدہ سے، محمود مانے پریز ورتی، لائق تعریف، وہاں اللہ نے کیا کیا کہ خوب تعریف، جن کی ایسی تعریف کہ کسی کی تعریف ایسی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، ایسی تعریف ہر زمانے میں جس کی تعریف ہو، اللہ نے اپنے حبیب کا نام اسی حمدہ سے محمد رکھ دیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اس کے معنی کیا ہوئی؟ ہم محمد کے معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، تعریف کے بعد تعریف کی جائے، ہر زمانے میں تعریف۔ کوئی زمانہ بتاؤ مجھے جس میں تعریف نہیں ہو رہی ہے، بتاؤ مجھے۔ نماز، اگر کوئی نعوذ باللہ اگر یہ جلسے بھی ختم کر دے تو تعریف ختم ہونے والی نہیں، نماز تو رہے گی نہیں۔ نماز میں کیا کریں گے؟ نبی پر صلاۃ و سلام، درود، نہیں یہ مکروہ وقت ہے۔ ارے آپ کے پاس مکروہ وقت ہے، کہیں تو رات ہے تو کہیں دن ہے، تو سارے عالم میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جہاں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ پھر درود کا سلسلہ تو الگ ہی ہے، خالی نماز ہی پڑھ لے تو ہر آن ہر لمحہ حضور پر درود و سلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ عالم میں ایک لمحہ کے لیے بھی درود و سلام منقطع نہیں ہوتا، تعریف منقطع نہیں ہوتی۔ کوئی وقت بتاؤ مجھے حضور کی تعریف سے رک جائے، کوئی وقت بتاؤ مجھے۔ پورے عالم کے لوگ مل کر بھی نہیں بتا سکتے کوئی لمحہ جس میں حضور کی تعریف نہیں کی جا رہی، حضور کا نام نہیں لیا گیا، ثابت کر کے نہیں بتا سکتے، پوری سائنس مل کے ثابت کر کے نہیں بتا سکتے۔ یوں تو الگ درود شریف، یہ میلاد کے جلسے، یہ جو سلسلہ الگ ہی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا؟ بہت تعریف۔ اب یہ بتاؤ کہ الحمدللہ سے اللہ نے اپنے حبیب کا نام، حمد سے اپنے حبیب کا نام کیا رکھا؟ روٹ تو حمد ہی ہوگی، حبیب حمد سے اسی کا یعنی مبالغہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے کلام پاک کی ابتدا کس سے کی؟ حمد سے کی، اپنے حمد سے۔ آئیے علامہ ابن جوزی نے، ممکن ہے یہ میلاد النبی ان کے رسالے میں اس روایت کو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے
جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، وہ نور بلند ہوا، اب بلند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور سجدہ کر کر اس نور نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آپ بولیں گے ہم تو پڑھے حضرت آدم علیہ السلام، ہاں یقیناً عالم اجسام میں جسم جس کو دیا گیا، تو سب سے پہلے الحمدللہ کہنے والے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور عالم روحانیت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں کی گئے، نور کی صورت میں سب سے پہلے الحمدللہ کہنے والے کون؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ یہ انسانوں کی اصل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی اصل ہے۔ وہ ہے کائنات، وہ ہے کائنات نے سب سے پہلے عبداللہ کہا، اسی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا۔ جس روایت کو کثرت سے آپ پڑھتے ہیں، جب چھینک آئی الحمدللہ کہا، اللہ نے کیا کیا کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم سے کہو کہ میں نے اسی کام کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ روایتیں بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہے، یہ سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلے الحمدللہ کس نے کہا؟ اب اس کا سنیے روایت، جب آپ کے نور نے سجدے کے بعد الحمدللہ کہا تو اللہ نے فرمایا سمیتک محمدن، تم نے میری حمد بیان کی، لفظ حمد کہا کہ یعنی اب اللہ کے حبیب نے اپنے خالق کی تعریف کرتے ہوئے، عابد معبود کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ کہ اے حبیب تمہارا کلمہ ہمیں اتنا پسند ہے، اسی کلمے سے ہم نے تمہارا نام محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیتک محمد، اس کا کیا فرمایا؟ خلقتک لاجلی، میں نے تم کو اسی کام کے لیے پیدا کیا، اسی حمد کے لیے۔ اور بھی کا یعنی ابدأ الرسل، اور آپ ہی سے رسولوں کا سلسلہ شروع کروں گا، کیونکہ آپ ہی کے نور سے سارے انبیاء، آپ ہی کے ایمان پر اب وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کر سکے۔ تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت پڑھ لیجئے، میثاق کا عہد لیا گیا، آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا، آپ ہی سے رسالت کی ابتدا کروں گا۔ اور بھی کا اختم الرسل، اور آپ ہی پر رسولوں کا خاتمہ ہوگا، آپ آخری رسول ہے، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی دنیا میں رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات، اس انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی تعریف یہی ہے نا، اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کہ جن و انس ان کو مگر کہ میری عبادت کرے۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کا شکر کا ایک عظیم طریقہ ہے، اللہ کی حمد کا عظیم طریقہ کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، اللہ کی حمد کا عظیم طریقہ اس کی عبادت کرنا۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ حمد۔ تو یاد رکھیے حقیقی طور پر لائق تعریف کے لائق کون ہے؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جس کی بھی تعریف کرو تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی۔ انبیاء کی تعریف کرے تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی۔ ملائکہ کی تعریف کرے تو کس کی تعریف ہے؟ ایک کرسی خوبصورت ہے، پسند آ گئی، تعریف کر رہے، کرسی کی تعریف نہیں بلکہ کرسی کے تعریف تو ہوگی کرسی کی، حقیقت میں کون خوش ہوگا؟ بنانے والا، کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک اچھا قلم بنایا، تعریف ہو رہی ہے، ارے آپ کو خوش ہو رہے قلم کی تعریف ہو رہی ہے، ارے میں بنایا اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ جس کی بھی تعریف کی جائے تو حقیقی تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ بنانے والے کی جو بنی مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، تو یقیناً ساری کائنات میں جس کی بھی تعریف حقیقی تعریف کس کی؟ اللہ کی۔ تو کیا پتہ چلا ہمارے عقلوں کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کا ہمیں حکم دیا گیا اللہ کی، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا۔ پریشان مت ہو، اللہ محمد ہونا چاہیے نہیں بول رہا ہوں، بس احتیاط کیجئے، کل کے دن کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے، شرک کر دیے وغیرہ وغیرہ۔ لفظ جو محمد، اللہ کے اسما پڑھتے نا، اللہ کے اسما محمد ہے، اس میں محمود ہے، اس میں اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ محمود ہے۔ اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ محمود۔ محمود میں نے لائق تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بولیں گے اصل تو ذات لائق تعریف تو وہی ہے اللہ کی۔ اب اور اگر آپ کے دلیل کے لیے بتا دوں، یہ شعر کس کے سامنے پڑھا گیا؟ جو سارے کائنات میں سب سے بڑھ کر جن کی تعریف کی گئی، کی جا رہی، کی جاتی رہے گی، اس ذات کے سامنے شعر پڑھنے والے کون؟ حضرت حسان بن ثابت۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّهُ،
وشق له من اسمه ليجله، اللہ نے آپ کے لیے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا. مشتق نکالا انگلش میں ڈرائیڈ، ابھی بتایا نا، حمد سے حامد مشتق بولتے ہیں. شکر سے شاکر، اللہ نے آپ کے لیے اپنے نام سے مشتق کیا تاکہ آپ کی جلالت کو بتائے، آپ کی عظمت کو بتائے. اب سنیے حضرت حسان بن ثابت کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب فضل العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن معنی کے اعتبار سے محمد کس کا نام ہونا چاہیے تھا؟ اللہ. اور حضور کے ناموں میں آپ محمود بھی پڑھیں گے، محمد بھی پڑھیں گے، لیکن اللہ کے اسماء میں آپ کہیں آپ محمد، لیکن حقیقت میں محمد ہے. محمد کے ذات اللہ نہیں بول رہا ہوں، احتیاط کیجئے. حقیقت میں وہ معنی کے اعتبار سے محمد ہے، حقیقی محمد وہی ہے. لیکن یاد رکھنا کہ آخر کیا بات ہے، ہم اللہ کو محمود کہہ کے پکار رہے ہیں اور آپ کو محمد. تو سن لیجئے، ساری کائنات، سارے انبیاء، سارے فرشتے، سارے یعنی مطلب ملائکہ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں. یہ سب کی تعریف مل کر اللہ کی تعریف کے برابر ہو سکتی؟ اللہ نے بھی اپنے حبیب کی تعریف کی اور تعریف کر رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرنے والا، ہم اپنے نبی کی تعریف کرنے والے، ہم اپنے نبی کی تعریف کرنے والے، کیا ہماری تعریف اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عظمت و شان کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ کی شان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کا نام نامی محمد رکھ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تعریف کی، اللہ کے تعریف کے برابر کسی کی تعریف نہیں، اس لیے آپ کا نام محمد ہے کیونکہ اللہ نے تعریف کی. اور ساری کائنات کے، سارے زمانوں کے، سارے لاکھوں کروڑوں اربوں زمانے، ہم نہیں کر رہے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے اربوں وغیرہ اتنا زمانے، کہ اگر سارے کے سارے زمانے کی تعریف مل جائے اللہ کی تعریف کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کی عظمت کے لحاظ پیش نظر آپ کا نام نامی، اس میں گرامی محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس تعریف والے رسول کی تعریف کر کے بولیں گے ہر انسان چاہتا ہے ہر چیز کر کے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کچھ نہیں، فائدہ تو بہت ہے لیکن لفظ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا کہ فائدہ کیا ہے. ہم کیا ہے؟ عابد ہے، اللہ معبود ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، خواہ وہ کسی عبادت کا نفع بتائے یا نہ بتائے، لیکن عبادت کرنا ہی ہے. اس عبادت سے کیا فائدہ، اس عمل سے کیا فائدہ؟ لیکن انسان کی فطرت میں ہے، کام کر کے جزا دیکھتا ہے، یہ کریں گے تو کتنا ملے گا، وہ کریں گے تو کتنا ملے گا، یہ کریں گے تو کتنا ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنی فطرت کو دیکھتے ہوئے اعمال کے ثواب بیان کر دیا کہ دیکھو سبحان اللہ کہے تو یہ نہیں کیا ملیں گے، الحمدللہ کہتے یہ نہیں کیا ملیں گی، تکلیف دور کر دی تو یہ نہیں کیا ملیں گی، راستے سے جاتے جاتے کسی تکلیف دہ چیز ہٹا دیے تو یہ نہیں کیا ملیں گی، نماز پڑھیں گے تو یہ نہیں کیا ملے گی، روزہ رکھیں گے تو یہ نہیں کیا ملے گی، حج کریں گے تو یہ نہیں کیا حج قبول ہو جائے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے، نماز اشراق اور فجر کے بعد دنیا میں مشغول ہوئے بغیر نماز اشراق پڑھیں گا اسے عمرے کا ثواب ملے گا، جبھی تو بیٹھے گا نا. لیکن اللہ کے سچے بندے وہ نہیں دیکھتے کہ عمرے کا ثواب ملے گا، جو اللہ جو دیتا دو، لیکن ہم تو اللہ کی محبت میں بیٹھ رہے ہیں. ارے وہ ان سے تو لاکھ درجے اچھے ہیں کہ جو فجر ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، جو اشراق نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو کم از کم عمرے کے ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے، یہ بھی لائق تعریف ہے. اس سے بڑھ کر لائق تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں. انسان کی فطرت ہے. اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کا ذکر کریں گے ہم صبح شام تو کیا فائدہ؟ ارے فائدہ پوچھتا ہے پہلے یہ دیکھ کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کی امتی ہونے کی تمنا انبیاء کیا کرتے تھے. یہ کیا یعنی کم ہے یہ نعمت کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی طلب کے ان کا امتی بنایا. امتی بناتا تو کسی بھی فرقے میں بناتا، اللہ نے آپ کے چاہنے والوں میں بنایا. یہ اللہ کا شکر ہے، آپ کے ذکر کرنے والوں میں بنایا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمیں. پھر بھی چاہتا ہے کہ ہاں وہ تو ہے سعادت، لیکن پھر بھی ہم بیٹھ جائیں گے تو مسلسل نبی کا ذکر کرتے ہیں، کچھ فائدہ؟ سن لیجئے، فائدہ یہ ہے ہر عمل کی جزا، قرآن کریم سے پوچھیے، ہر عمل کی جزا
عام اعتبار سے، خصوصی جزا الگ الگ ہوگی. ہر عمل عام اعتبار سے جزا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا، ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 گنا ملیں گے. یہ قاعدہ ہے. جو ایک نیکی کرے گا، السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، الف 10 نیکی، لام 20 نیکی، میم 30 نیکی. ہر عمل پر، ہر جو بھی کام نیک کریں گے تو اس کا ثواب 10 گنا، اس کا ثواب 10 گنا. عام قانون ہے. چلتے چلتے راستے سے تکلیف دہ چیزیں اٹھا دیے، 10 نیکیاں. ہر قدم پر الحمدللہ کہہ دیے، 10 نیکیاں. یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کو کہہ دیے، 10 نیکیاں. ہر عمل صالح پر یہ قانون ہے کہ 10 نیکیاں ملے گی. لیکن اللہ کے حبیب کی حمد و ثنا، اللہ کے حبیب کی تعریف کرنا، اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا، یہ اس سے اعلیٰ و عرفہ رتبہ رکھتا ہے. تم حبیب پر ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللہ کے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ 10 نیکیاں لکھ دوں گا، 10 گناہوں کو مٹا دوں گا، 10 درجات بڑھا دوں گا. تم اگر ذاکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ میں مشغول ہو جائیں گے تو اس عمل کے ثواب کا اندازہ لگائیے کہ صرف 10 نیکیاں کا نیکیاں نہیں کہا گیا، صلات کہا گیا. صلات کا مرتبہ نیکیوں سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے. 10 رحمتیں، ایک نیکیاں ہیں، نیکیوں سے اوپر صلات ہے. اللہ 10 صلوات اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صرف 10 صلوات ہی نہیں، 10 گناہوں کو بھی میٹ رہا ہے. درجات. اگر آپ بولے چھوٹا بچہ والے میں درجہ دیتا ہوں نا، اس کا اپنا درجہ ہوں گا، لیکن ایک بڑی شخصیت تجھے درجہ دوں گا بولے، اس کے اپنی شان کے اعتبار سے درجہ ہوگا. اللہ درجہ دے رہا ہے، یہ درجہ اللہ دے رہا ہے. دینے والے کو دیکھو کہ دینے والے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے. اگر کوئی شخص ایسا ویسا، میں کپڑے پہنے ہوئے میں تیرے کو دیتا ہوں، ارے کیا دیں گا، بہت بڑے 100 روپے 200 روپے دیں گا. اور ذرا بڑا تھا، کیا دیں گا 1000 2. اگر اپنے وقت کا بڑا وزیر ہے آپ امید لگا لیتے 20-30 ہزار. بادشاہ ہے 1 لاکھ کی. دینے والے کو دیکھا جاتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. یہ درجے کون دے رہا ہے؟ سارے کائنات کا خالق و مالک دے رہا ہے کہ ایک درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں. اگر جنت میں درجے بڑھانا ہے تو درود کی عادت ڈال لو. آج ہی سے ہم طے کر لیں گے کہ روزانہ ہم اللہ کے حبیب پر کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. یہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اگر کوئی 100 مرتبہ پہلے سے عادی ہے تو ناچیز کی یہ درخواست ہے کہ شام میں اگر تم رات میں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، صبح بھی فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لو. کیونکہ زندگی کی صبح بھی اللہ کے حبیب کی پر درود کے ساتھ، اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، درجات کے اضافے کے ساتھ، گناہوں کی معافی کے ساتھ زندگی کی صبح ہو رہی ہے تو ختم بھی اسی پر ہو. اس لیے صبح بھی 100 مرتبہ، شام میں بھی 100 مرتبہ. کسی کو وقت اجازت نہیں دیتا تو کم از کم روز آنا 100 مرتبہ درود شریف کی عادت ڈال دیجیے. درود شریف کی عادت یعنی کتنی عظیم سعادت فضیلت ہے تو آپ صبح شام سنتے ہیں. ایک حدیث، اگر درود کے بارے میں کئی فضائل نہ ہوتے تو یہی ایک حدیث نسائی وغیرہ کی کافی ہو جاتی. کون سی؟ ابھی جس حدیث کو سنایا گیا، جس حدیث کو سنایا گیا وہی ایک کافی ہو جاتی. وہی نہیں، اگر کوئی حدیث بھی نہیں آتی تو اللہ کا حکم کافی ہو جاتا. یہ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ خالق ہو کر اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے، یعنی صلاۃ بھیج رہا ہے، یہی کافی ہو جاتی ہے. لیکن اب سن لیجئے ایک روایت آخر کر کے اختتام پر آتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، روایت میں آتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تقرب کے بارے میں سوال کیا ہے، اللہ یعنی کہ کیسے تجھ سے زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کا قرب. اے موسیٰ، تم میرا حد درجہ تقرب چاہتے ہیں تو اگر تم یہ ایسا تقرب کہ حدیث اس روایت میں آتا ہے جو زبان سے جو کلام کتنا قریب ہے، یہ بات کر رہے ہیں زبان سے قریب ہے نا، اگر تم اپنے کلام سے جو زبان کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ قربت چاہتے ہو. ہمارے قریب کیا؟ روح کتنی قریب ہے، پوری رگو پے میں سماعت کی ہے نا روح. تمہارے جسم سے جو روح قریب ہے اس سے بھی زیادہ قربت چاہتے ہو اللہ کی قربت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر قریب کیوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے یعنی اور بھی اس میں مثالیں آئی ہیں کہ فلاں چیز سے بڑھ کر بھی تم قربت چاہتے ہو تو بلغ
محمد صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پڑھو. تم کیا کرو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی بہت سی روایتیں آئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، درود پڑھو. تو اندازہ لگائیے کہ انبیاء کرام بھی یہ درود پڑھتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہم گنہگاروں کو عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے اے ایمان والو تم ان پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. تو یقیناً ہمیں یعنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ، اور جو حقوق اللہ حقوق العباد ہے اس کی پابندی کے ساتھ اگر ہم اپنا وظیفہ اگر درود بنا لیں گے تو دین و دنیا میں کامیاب و کامرا ہو جائیں گے. کیونکہ اتنی بڑی فضیلت جس کے بارے میں بیان کی گئی کہ اگر یہاں تک کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں کہ گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا پسینے، وہاں سورج تو یہاں ایک یعنی میل کے قریب ہو جائے گا، اور یہ اس سے کم ہو جائے گا، جو بھی ہوگا سورج اتنا قریب ہو جائے گا، اب تو لاکھوں میل دور ہے. یہ عالم ہے، جب ایک میل کے قریب ہو جائے گا سورج کا عالم کیا ہوگا. لیکن سورج جو اثر کرے گا کس اعتبار سے کرے گا؟ گناہوں کے اعتبار سے اثر کرے گا. یہ چیز ہے، اس میں پانی آ رہا ہے، اس میں پانی، یہ واٹر پروف ہے. پانی میں دونوں میں بھی ہے، یہ بھی پانی میں ڈالا جا رہا ہے، یہ گھڑی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ گھڑی کی مشین تباہ ہو جا رہی ہے. تو یاد رکھ لینا کہ سورج تو قریب ہے، لیکن آپ ہر قسم کی سختی سے واٹر پروف بننا چاہتے ہیں، یعنی کسی قسم کی وحشت نہ ہو سورج سے، تو یاد رکھ لیجئے کوئی تو ٹخنوں برابر، کوئی تو گھٹنوں برابر، کوئی تو یہ بخاری شریف کی روایتیں، کئی روایتیں ہیں، کوئی یعنی یہاں تک ڈوبا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا، گناہوں کے پسینے میں، اور پسینہ گناہوں کے اعتبار سے آئے گا، اور پسینہ گناہوں کے اعتبار سے آئے گا. کوئی یہاں تک، کوئی تو مکمل یہاں تک کہ پسینے کی لگام دے دی جائے گی، یعنی مکمل پسینے میں ڈوب جائے گا. ایسے عالم میں کس کا قرب یہ بچا سکتا ہے اس میدان محشر کے عذاب سے؟ میدان محشر خود عذاب کی صورت ہوگی تو اس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک اس کی منزل تو اس کے بعد کی نہیں معلوم ہے، ہر ایک یہ چاہے گا پہلے تو یہ تکلیف سے آزاد ہو جائے. کون سی تکلیف؟ میدان محشر کی سختی سے، یہ سورج کی سختی سے. ایسے عالم میں اگر کوئی اس سختی سے محفوظ رہ سکے گا، کوئی اس تکلیف سے بچ سکے گا، تو بس اللہ نے کس کو اس عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ کبریٰ بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے اپنے حبیب کو. تو مسلم شریف کی روایت پڑھ لیجئے، ان اول الناس بی یوم القیامہ، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن. حضور کے قریب ہو، سورج اثر کرے. معمولی ٹیکنیک آ جائے تو پانی اثر نہیں کر رہا ہے، دنیا کی ٹیکنیک اگر آ جائے تو دنیا کی تکلیفات اثر نہیں کر رہے ہیں. گولی چل رہی ہے، اثر نہیں کر رہی ہے، پروف اس کا گولی کا، گولی اثر نہیں کر رہی ہے. دنیا کی اشیاء جو دوسروں پر اثر کرتی ہے بعض اسباب کی وجہ سے اثر نہیں کر رہی ہے. حبیب دو جہاں کے قریب ہو تو سورج کرے گا. تو لوگوں میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن اکثرہم علیہ صلاۃً، کون مجھ سے قریب ہوگا؟ جو ان میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک مثال، اگر ایک اللہ کا بڑا ولی یا خود حضور غوث پاک نمودار ہو جائے، اللہ کا بہت بڑی ولی نمودار ہو جائے، تو ان کے جو چاہنے والے ہوں گے، جو خاص چاہنے والے بھی نیک ہوں گے، تو ان کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے ہر ایک کو موقع نہیں ہوگا کہ قریب ہو. وہ جسے قریب بلانا چاہے، جو بھی دنیا میں ہو، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس دنیا میں، اس دنیا کے قانون کے اعتبار سے ان کے ہاتھ میں ہے ملنا نہیں ملنا. دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ان کے ہاتھ میں ملنا نہیں ملنا. رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر قربان، ان کے قریب ہونے کا اختیار اس گنہگار امت کو دے دیا. تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، تم میرے قریب کون سی سیٹ لینا چاہتے ہو؟ تمہارے اختیار میں ہے. گیلری پہ آنا چاہیے گیلری پہ، نیچے آنا چاہیے، جس سیٹ پر تم آنا چاہتے ہو تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ تم جتنا قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا مجھ پر درود پڑھو. کم از کم ان کروڑوں اربوں مسلمان جو نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، درود تو کیا نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نمازی پڑھ رہا ہے، نماز میں صبح سے شام تک
سنت موقدہ واجب فرض ملا کر 28 مرتبہ حضور پہ سلام پڑھ رہا کم از کم، پھر الگ سے درود پڑھ رہا، ان اربوں کے مقابلے میں تو نبی کے قریب ہو جائے گا. ان اربوں، ایک ہی وقت کے عرب ہے بھائی میرے، میرے پاس کوئی گنتی کے لیے لفظ نہیں ہے بولنے کے لیے کہ ایک ہی وقت کے تقریباً جیسے مثال کے بتایا گیا کہ 7 ارب جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں. 7 ارب میں، کیونکہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ 100 لوگوں میں سے 1 آدمی جنت میں جائے گا، 99 جہنم میں جائے گا. اس لیے شکر کرو اللہ نے ہمیں مسلمانوں سے بنایا، اللہ کے حبیب کو امتی بنایا، یہ توفیق دیا اللہ کے حبیب کی عظمت و ذکر کرنے کی کہ 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے اور 1 ہر زمانے کے اربوں میں ایسے ہی ہوا، اربوں میں. اب میں بتایا نا کہ ایک موٹا حساب ہے، تھوڑا کمی بیشی ہو سکتی ہے. 7 ارب میں، دنیا کی آبادی میں 1 ارب 80 کروڑ، ایک موٹا حساب ہے مسلمان. پھر مسلمان فرقے الگ، کئی ایسے ہیں جو گمراہی کے شکار ہے، پھر وہ الگ. جب یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا 100 میں سے 1 جانا، آنا سمجھ میں آسانی سے 100 میں پھر 1 ارب 80 میں ٹکڑے کر لو آپ. تو آپ اللہ کے حبیب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرو، ہمیں درود پڑھنا چاہیے، ہمیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف درود ہی پر اکتفا نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کی محبت کے ساتھ آپ کی سنتوں کی اتباع، درود کے ساتھ ساتھ سنتوں کی اتباع، سنتوں سے عشق. ہماری زندگی کی ہر صبح اور شام اللہ کے حبیب سنتوں کی اتباع میں کہ حضور کیسے سوتے تھے، سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے، کسی سے معاملہ کرنے پر کیا پڑھتے تھے، سورج گہن ہو گیا تو کیا کرتے تھے، چاند گہن ہو گیا تو کیا کرتے تھے. یعنی ہر زندگی کی ہر قدم پر نبی کی اتباع کرتے چلے جاؤ تو نبی کے قریب ہوتے چلے جاؤ. نبی کے قریب ہوں گے تو کیا ہوگا کہ آج معمولی دنیا میں یہ معلوم ہو جائے ایک وبا آنے والی ہے، اس وقت پانی نہیں ملے گا تو آپ کیسے وہ کر لیں گے. اندازہ لگائیے کہ آنا نہیں آنا قطعی نہیں، یقین نہیں ہے، آپ کیسے فات کریں گے. ارے اتنی بڑی مصیبت کا اعلان قرآن و حدیث میں ہو اور آپ تیاری نہ کریں، اتنے کافر. اگر پتہ چل جائے 10 سال کے بعد یہ بیماری آنے والی ہے، 15 سال کے بعد، 10 سال 15 سال 20 سال بعد بھروسہ نہیں ہے، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، ابھی سے بندوبست کرنا شروع کر دیں گے، وہ بیماری نہ آئیں گے. ایسے یہ جتنے احتیاطی طریقے ہوں گے اس کے اختیار کریں گے. ارے خبر میں جانا یقینی ہے، حشر یقینی ہے، کیا اس کی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے؟ اب اس کے ابھی سے پلاننگ کی ضرورت نہیں، اسی پلاننگ کے لیے اللہ اس کے رسول کی سچی محبت اور اطاعت کی ضرورت ہے. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اس ذکر رسول کی عظمت و فضیلت کی برکت سے اللہ اللہ ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے مجتنب بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب پیدا فرما. صحابہ کرام سلف صالحین جیسے جذبہ اور عشق محبت ہمارے اندر پیدا فرما، اور ہمیں عقل اخلاص سے بخال کی توفیق عطا فرما. جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں صحت کلی شفاء عاجلہ عطا فرما. ہم نے نفس کی بدی شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار کے اسباب پیدا فرما، جن کی لڑکیاں جن کی بہنیں انبیائی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں عقل اخلاص سے بخال کی توفیق عطا فرما. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شفاعت پانے والوں میں یار ہمارا نام لکھ دے. اے اللہ اس مدرسے کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اللہ ہمارے یعنی شیخ محمد عبدالغفور علیہ رحمہ کے اللہ مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما. اے اللہ ان کے مدرسے کی اللہ یعنی جس خلوص کی بنیاد پر اللہ اس مدرسے کو رکھا ہے، یا اللہ اس مدرسے سے متعلقین سارے کے سارے لوگوں کے دل میں خلوص کو پیدا فرما دے. یا دن دگنی رات چگنی اس کی ترقی عطا فرما، یعنی ہر قسم کی مکروہ ہر قسم کی برائیوں سے اس کی حفاظت فرما. اللہم احفظنا واحفظ اہل هذه المدرسہ من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم احفظنا واحفظ اہل هذه المدرسہ من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.